اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائفر یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب جاری و ساری ہے، تو ناظرین 20 رجب سے 30 رجب تک کسی بھی ایک دن آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس تسبیح کے کلمات میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے کلمات ہیں۔ ناظرین، اس تسبیح کو کرنے سے آپ کا نصیب ایسا کھلے گا کہ یقین مانیے کہ آپ کے ہر طرح کے کام بن جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، جو سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا پھر کوئی نیا کام ہے جو اٹکا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ہو جائے، بھلے کوئی آپ کی حاجت ہے، آپ پر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا پھر کوئی مشکل سے مشکل کام ہو، یا پھر ناظرین آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی سا بھی کام ہو، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام شروع کروں اور وہ فوراً سے ہو جائے، ناظرین یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا، یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب ایسا کھلے گا کہ ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی کام ناممکن لگتا ہے کہ یہ ہوگا کہ نہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ کام بھی ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ ناظرین، یہ جو ماہ رجب ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت زیادہ حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان اسلام سے پاک کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ذوالنین مصری فرماتے ہیں رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، اب کی کوئی بھی مشکلات ہیں وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں جو کہ حدیث مبارکہ اور کتابوں میں لکھے ہیں، اگر میں ان کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر یہ ہے کہ اس تسبیح کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، اس تسبیح کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ نے کرنا ہوگا، یقین مانیے یہ جو عمل ہے، یہ جو تسبیح ہے یوٹیوب پر پہلی بار اپلوڈ ہو رہی ہے، اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، یہ خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو جب آپ کریں گے تو اس کی طاقت آپ جان جائیں گے۔ اب سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو وہ احتیاط پتہ نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کو اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ان احتیاط کو اچھی طرح سے جانا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے اور اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو آپ اکیلے ہوں، یعنی کہ آپ تنہائی میں ہوں، کسی قسم کا کوئی شور نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے باہر نکل جانا ہے، آپ نے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یا پھر اگر کوئی مسجد میں بیٹھ
بیٹھ کر کرنا چاہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر کر سکتا ہے، جیسے اس کو بہتر لگے، بس خاموشی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کسی بھی فرض نماز کے بعد کرنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد، عورت، بوڑھا، بچہ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر کوئی پہلے آپ نے وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، اس وظیفے کے ساتھ بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی یعنی کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ فَبِأَيِّكَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ہر بار پڑھنے پر آپ نے اللہ رب العزت کی ایک بنائی ہوئی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جیسا کہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھا فَبِأَيِّكَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو آپ نے آسمان کو اپنے ذہن میں رکھا، پھر دوسری مرتبہ آپ نے پڑھا تو آپ نے کسی پہاڑ کو اپنے ذہن میں رکھا۔ اس طرح آپ نے 11 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّكَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، اس پر غور کرتے ہو اور اس پر آپ یہ کلمات ادا کرتے ہو تو اس پر اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو نوازتا ہے۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہو تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آرام سکون سے پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ سامعین، قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے۔ کافروں نے کہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت کی 11 بنائی ہوئی اشیاء کو آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ یقین مانیے، جب آپ اس عمل کو کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر آخر میں 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ یا کریمو کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی مشکل، پریشانی، مصیبت، حاجت، ضرورت، خواہش، دلی مراد جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کے ان تمام اٹکے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان بہن بھائیوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے جنہوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔
اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔